ہر آدمی کی اپنی ڈائنامکس ہیں. ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی نیریٹو کے ساتھ کتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے انسانوں کی ڈفرینٹ سطح ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں. اب ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس نے کبھی زندگی میں قرآن بھی پڑھا ہو اور مذہب کو شعوری طور پہ اپنایا ہو. تو سوسائٹی میں خود مذہب سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک رول ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ معاملات کو دیکھتا ہے. جو معاملہ مسلمانوں کا، میں تو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں بات چیت ہوتی ہے کہ شعوری طور پر فیصلے کریں. جب آپ شعوری طور پہ فیصلے کریں گے نا، جذباتیت سے فیصلے نہیں کریں گے، تو وہ فیصلے کنسسٹنٹ ہوں گے، اس کے اثرات آئیں گے معاشرے پہ. اور پھر آپ کا جو بھی نیریٹو ہے آپ اس کو پریزنٹ کرنے کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اس کو ڈیبیٹیبل بنائیں گے. تو یہ جو حصار سوسائٹی میں بن جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں آرگومنٹ زیر بحث نہیں آتے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی میرے نزدیک نیریٹو کوئی خطرناک نہیں ہوتا. نیریٹو کو چھپا کر اس کی خفیہ طور پر جذباتیت پر مبنی تشہیر کرنا، اس سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آنا، یہ خطرناک عمل ہوتا ہے. اور سوسائٹی میں جب آپ نیریٹوز کو پیش کرنے والوں کو دیکھیں، اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اس چیز کی اجازت دے دی تو سوسائٹی میں جو کچھ نارمز ہیں تو بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. ہر جگہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہر کوئی خدا پر بات کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ جس جگہ پر آیا تو اس کے مخاطبین کون تھے؟ اس کے مخاطبین مشرکین تھے. یعنی وہ خدا کی ذات اور صفات سے کسی کو شریک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مذہب لانے والے نے کیا یہ کہا کہ پہلے آپ سوسائٹی کو میرے لحاظ سے اکوموڈیٹو بنائیے پھر میں مذہب پیش کروں گا؟ وہ نہیں، مذہب تو پیش ہی وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر سوسائٹی اکوموڈیٹو نہیں ہے، جہاں سوسائٹی مذہب کو نہیں مان رہی. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمارے ملکوں میں اپنے بچوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اس وقت ان کے سامنے دنیا بھر کا ایکسیس آف نالج ہے. گوگل کرتے ہیں 10 چیزیں مل جاتی ہیں. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، آپ 2 جوابات ان کو بتائیں، 1 منٹ میں کاؤنٹر ویریفیکیشن کا عمل ہو جاتا ہے. تو اگلے 5-10 سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک سوشل پریشر ہے، وہ پریشر بھی ختم ہو جائے گا. جس طرف دنیا جا رہی ہے، جس طریقے سے آزادی اور خود مختاری اور فریزننگ اور فریڈم اور اظہار، ان کی لوگوں کو آزادی مل رہی ہے، تو یہ جو بندشیں آپ کو نظر آتی ہیں اور جب یہ ٹوٹتی ہیں، یہ غور سے سنیں بات، جب یہ ٹوٹتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیریٹیوز بنتے ہیں، وہ نیریٹیوز صدیاں آپ کی سوسائٹی کو ویلیوز سے دور کر دیتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال یورپ میں کلیسا کا نہاب ہے کہ جس وقت وہاں پر بھی شروع میں یہی تھا. یہ جو ہماری صورتحال ہے، کوئی 2-4 لوگ ہوتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے تو ان کو ٹھکانے لگا دیتے تھے. سوسائٹی کمپیکٹ تھی، کہتے تھے ہمارے نارمز چل رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت حاصل ہے، سب کچھ ہے. لیکن جس وقت صورتحال بدلنا شروع ہوئی تو آج یہ صورتحال ہے کہ مذہب کی وہ ہدایت اور روشنی جو انسانوں کے لیے مفید تھی، ان لوگوں نے اس کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا. میں پچھلے دنوں برسلز میں تھا، تو وہاں پر میں گزر رہا تھا تو ایک بہت خوبصورت چرچ نظر آیا مجھے. تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چرچ ہے. کہتے ہیں چرچ نہیں ہے، اس کو ڈانس کلب بنایا گیا ہے. میں نے کہا چرچ کو ڈانس کلب کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جن لوگوں کو مذہب سے نفرت ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی عبادت گاہوں کے اندر آ کے یہ خرافات کریں گے. یہاں تک جاتی ہے بات سوسائٹیز میں، نفرت جب پھیلتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑی توانا سوسائٹی ہے، اس لیے کہ ہم کانفلکٹ میں جیے ہیں. ہمارے 200-250 سال کانفلکٹ کے سال ہیں، اور کانفلکٹ میں سروائیول ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے نیریٹیوز آتے ہیں، جتنی طاقت ہوتی ہے، جو ہمارا خطے کی صورتحال ہے، جتنی مختلف قومیتیں یہاں پر آباد ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں نے سول ملٹری کشمکش دیکھی ہے، جیسے ہمارے یہاں مذہبی نیریٹیوز، ایک تو اس کا نیگیٹو پہلو ہے، پولرائزیشن پیدا ہوئی، پر اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. ہم بہت ریزیلینٹ بن گئے، ہم بڑے جفا کش بن گئے. ہمارے ساتھ اب آسان نہیں ہے کسی چیز پر ہمیں آمادہ کرنا. تو سوسائٹیز میں اسپیس پیدا ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے مذہبی لوگوں کو آگے بڑھ کے ڈیبیٹ کلچر کو عام کرنا چاہیے، گفتگو کریں، مکالمہ کریں، ڈائلاگ کریں. اس سے ان کی اپنی ری لرننگ ہوگی، ری تھنکنگ ہوگی، اور ہم اپنی نسلوں کو اچھے نظریات پہ قائم رکھ سکیں.